تو سب سے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ پاکستان میں اور افغانستان میں لگاتار شیعوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ جو مختلف مذاہب والے ہیں ان کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کسی آدمی سے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور کسی کانفرنس میں آ جائے، ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی، ٹیم ڈی، یہ سب ایک ہیں اور مارتے ہیں، یہ پری پلان کام کرتے ہیں، ان کے چہرے الگ الگ ہیں۔ یہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں یا پاکستان کی یونیورسٹیوں میں الیکشن کے وقت بن جاتے ہیں جمعیت، لیکن یوم امام حسین کے دن بن جاتے ہیں سپاہ صحابہ۔ نئی چیزوں کو فراموش کرنا چاہیے، نئی دھوکوں میں آنا چاہیے، لیکن ہاں ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظلم کرنے والوں کو اور ان کی سازشوں کو ضرور پہچاننا چاہیے، اور پھر ہمیں بتانا چاہیے کہ تم کتنے ہی ظلم کر لو لیکن ہم صراط مستقیم سے ہٹ کر تم پر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ تم ماننے والے ہو معاویہ کے اور ہم ماننے والے ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم توجہ دلا چکے ہیں۔ ان سب کے آئیڈیل وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو بھی ذبح کیا، جو سبب بنے واقعہ کربلا کا، کہ تفصیل سے ہم توجہ دلا چکے ہیں اور بار بار دلاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یاد رکھیں کہ جس مذہب یا دین کے لوگ بھی دہشت گردوں کو آئیڈیل بنائیں گے، ان کے فضائل پڑھیں گے، ان کے عمل کو عمل اسلامی قرار دیں گے، ان کے عمل کو حجت قرار دیں گے، ان کے عمل کے ذریعے سے حرام و حلال نکالیں گے، اور جبکہ وہ جانتے ہوں کہ وہاں پر بعض مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی قتل عام کے بازار گرم کیے، دہشت گردی کے بازار گرم کیے، ان کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ان میں یہ دہشت گردی نظر آنا ایک فطری سی بات ہے۔ اور اگر آپ کو دہشت گردی ختم کرنی ہوگی تو پہلے ان دہشت گردوں کی حیثیت کو اور اہمیت کو چیلنج کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہ اشرف الانبیاء کے خلاف تھے۔ جب ان کا مقام گرے گا تو خود بخود یہ دہشت گردی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ مولا امیر المومنین کے مقابلے میں بھی یہی لوگ تھے، اور مولا امیر المومنین کا سلسلہ جو شروع ہوا ظلم کا، وہ بھی وہی نظریات تھے۔ مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ اور خلیفہ اور جانشین کے بارے میں گائے بگائے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہستی کو خلیفہ مانتے ہیں اور اسی ہستی کو امام مانتے ہیں۔ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ ہم خلافت کو نہیں مانتے، نا، ہم خلافت کو بھی مانتے ہیں، امامت کو بھی مانتے ہیں، مولا امیر المومنین ہی کو خلیفہ مانتے ہیں، انہی کو امام مانتے ہیں۔ خلیفہ اس اعتبار سے کہ وہ اشرف الانبیاء کے خلف میں تھے، یعنی ان کے جانشین تھے، ان کے سکسیسر تھے۔ امام اس عنوان سے کہ وہ تمام مسلمانوں کے، لیکن ہیں یہ ایک ہی ذات۔ اور ہمیشہ ہم نے توجہ دلائی ہے کہ اس طرح تصور کریں نبوت، امامت اور امت۔ اب یہ جو امام ہیں یہ خلیفہ ہیں نبی کے، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے سکسیسر ہیں، نبی کی جگہ پر بیٹھ کر دین کا دفاع کرنے والے ہیں۔ پس یہ خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، اور یہ امام ہیں اس امت کے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولا امیر المومنین خلیفہ ہیں کس کے، امام ہیں کہ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے قائد ہیں، رسول اللہ کے امام ہیں، رسول اللہ کو گائیڈ کرتے ہیں، نا۔ پس یہ امام ہیں امت کے، خلیفہ ہیں رسول اللہ کے۔ بعد میں خلیفہ ایک ٹائٹل بن گیا حاکم کا، وہ بعد میں، جیسے رومن امپائر میں سیزر یعنی قیصر بن گیا، مصری امپائر میں فرعون، مسلمان بادشاہوں کے لیے خلیفہ ہو گیا، لیکن خلیفہ کے اصل معنی ہے رسول کا جانشین، رسول کا سکسیسر۔ مولا امیر المومنین کہ جن کی سب سے بڑی افضلیت ہے معرفت خداوند تبارک و تعالی۔ اب یاد رکھیں کہ توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بہت سارے لوگ، اس میں بھی ہماری غلطی ہے۔ ہماری غلطی کیوں ہے؟ ہماری غلطی اس وجہ سے کہ وہ شور مچاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو توحید اہل بیت علیہم السلام نے دی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمارے یہاں توحید، توحید در حقیقت اہل بیت سے۔ وہاں پر روایتیں ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی جو ہے اس کی گھنگریالے بال ہیں، موٹی موٹی رانے ہیں، داڑھی کے ہے، امرد کہتے ہیں اس نوجوان کو یہ داڑھی نہ نکلی ہو، یعنی جن کے یہ نظریہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ امرد ہے، بغیر داڑھی مونچھوں کا جیسے نوجوان، گھنگریالے بال ہیں، موٹی موٹی رانے ہیں،
عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش چرچر کرتا ہے، یعنی ان کو ہم نے مجال دی ہوئی ہے کہ وہ ہم پر اعتراض کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. جو معرفت ہمارے یہاں ہے وہ ان کے ہے ہی نہیں. یہی تو وجہ ہوئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کو چوری کر کے جو ہے وہ خلیفہ سے منسوب کرنا پڑا. نہیں ہے نا دعا. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ پوری لائن لگی ہوئی ہے. یہ صحیفہ سجادیہ ہے، یہ ایک مجموعہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے، اور مزید مجموعہ ہے. یہ ایک مجموعہ ہے جو جناب عیسیٰ بن زید کے ذریعے سے نقل ہوا ہے. وإلا امام زین العابدین کی دعاؤں کا ایک پورا، اشرف الانبیاء کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، مولا امیر المومنین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، صحیفہ فاطمہ ہے، صحیفہ حسنیہ ہے، صحیفہ حسینیہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ باقریہ ہے، پورے سلسلے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو راز و نیاز یہ کر سکتے تھے وہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. مثال کے طور پر دعائے کمیل. اب دعائے کمیل کو عام طور پہ جب نسبت دی جاتی ہے جناب کمیل سے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تک پہنچنے میں جو ایک واسطہ بنے وہ جناب کمیل بنے. لیکن یہ دعا کس سے انہوں نے لی؟ مولا امیر المومنین سے. لیکن اس سے زیادہ عجیب بات ہے، آپ کو تعجب ہوگا، در حقیقت یہ دعائے خضر ہے. یعنی مولا امیر المومنین کو علم ہے کہ جناب خضر کن الفاظ میں اللہ سے راز و نیاز کا فرماتے ہیں. جناب خضر کے الفاظ کو مولا امیر المومنین نے نقل کیا جناب کمیل سے، یہ ہو گئی دعائے کمیل. لیکن در حقیقت یہ دعا ہے جناب خضر کی. اب آپ تصور کریں کہ مولا امیر المومنین کو علم ہے کہ جناب خضر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز فرماتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد صلوات. دعاؤں میں سے ایک دعا کے جس کا ذکر کریں بڑی تیزی سے، اور جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں مولانا خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا، انہوں نے ہزاروں مومنین کو کانگو میں شیعہ بنا، اور ہزاروں افراد کو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا بنا ہزاروں میں. ان کے ساتھ گوگے کہ علماء ہیں، کچھ لبنانی افراد ہیں، خصوصاً لبنانی بہت سپورٹ کرتے ہیں، کچھ خوجہ حضرات ہیں. وہاں ہزاروں کے کھانے کا تو ڈیلی انتظام ہوتا ہے. یعنی ہمارے دوست نے بہت ساری مساجد بنائی ہیں، اور جو کمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان میں وہیں کے بچوں کو تربیت کیا ہے تاکہ وہ خود ہی لے کے چلیں. ان کی ایک مسجد میں گیا تو جو بہت ہی کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم صلوات پڑھتے ہیں نماز جماعت کے بعد، آیا سب کا ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں تو صلوات پڑھنی الگ الگ بھی پڑھ لیں، یا جو اللہ اکبر ہم ساتھ کہتے ہیں، السلام علیکم پہ تو نماز ختم ہو گئی. الگ الگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن سب ساتھ کہتے ہیں، پھر صلوات بھی ساتھ پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب ساتھ پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر. دوسرا کام انہوں نے کیا ہے کہ دعائے جوشن کبیر کی 100 فصلیں ہیں، ہر نماز کے بعد ایک فصل پڑھی جاتی ہے. تو کچھ دن کے بعد یعنی 100 جماعت کی نمازوں کے بعد دعائے جوشن کبیر مکمل ہو جاتی ہے. لہٰذا بعض دفعہ انہوں نے بعض مذاہب اسلامی سے بہت ماشاءاللہ شوق تربیت بھی ہیں، تو خود کہنے لگے کہ دفعہ میں نے ایف کی کونی ماری اور میں نے کہا دیکھو تم 99 ناموں پہ رکے ہوئے ہو، اہل بیت کے ساتھ ہوتے نا تو یہ 1000 نام ملتے. تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہترین انٹروڈکشن کے جو علمی اور کلامی کتابوں میں ہوتا ہے وہ الگ، لیکن دعا کے اعتبار سے 1000 طریقے سے 1000 ناموں اور صفات کے ذریعے سے ایک جگہ اگر آپ کو انٹروڈکشن چاہیے تو وہ مجموعہ ہے دعائے جوشن کبیر. اب آپ دعائے جوشن کبیر کو ایسے سوچیں کہ ہر فصل میں یعنی ہر چیپٹر میں اللہ کے 10 نام ہیں، اور ایسا انٹروڈکشن دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے جو خزانہ جوشن کبیر کی صورت میں. اور پھر اس کے علاوہ دعائے مجیر اور مختلف دعائیں، یہ خزانہ کہیں نہیں ہے، یاد رکھیں. تو ائمہ کی اصل فضیلت معرفت خداوند تبارک و تعالی اور صحیح توحید ان سے ملے گی، اور پھر خصوصاً علمی.